ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یہ سب وضاحت اس لیے کرائی گئی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کے پیچھے بھی اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ ذالک لیعلم، یعنی عزیز مصر کے پیٹھ پیچھے بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی میں نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، یعنی اس حال میں کہ میں اس کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ تھا، یا اس حال میں کہ وہ میری نظروں سے غائب تھا۔ پوشیدہ مقام بند کمروں کے اندر اور چھپی ہوئی جگہوں پر بھی میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خائنین کے مکر کو نافذ نہیں کرتا اور اسے درست نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ حق کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ایک مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ ان کے مکر کی بنیاد پر ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہاں پر اصل میں تو کہا جا رہا ہے کہ خیانت کرنے والے راہ یاب نہیں ہوتے، مگر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کی جگہ قید کو مفعول بنایا گیا، اور اس میں زلیخا کی خیانت پر تعریض اور قوت کے ساتھ اپنی امانت کا اظہار ہے۔ آیت کریمہ کی مذکورہ تشریح جو آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ جمہور کی تفسیر کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی دعوت پر فوراً میرا قید خانے سے باہر نہ آنا، بلکہ عورتوں کے معاملے کی تحقیق کا مطالبہ کرنا اس لیے ہوا تاکہ پوری وضاحت کے ساتھ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کے غائبانے میں بھی، اس کی نظروں سے غائب ہونے یا اس کے میری نظروں سے غائب ہونے کی حالت میں بھی، یا بند کمروں کے اندر بھی میں نے اس کے ناموس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اور یہ جان لے، چاہے مدت دراز کے بعد ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ خائنین کے مکر و قید کو ظاہر کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو بھی وہ مکر یا جو بھی وہ چال چلتے ہیں کامیابی نہیں ملا کرتی، بلکہ مآل اور انجام کے اعتبار سے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر میں نے کوئی خیانت وغیرہ کی ہوتی تو مجھے اس طرح کامیابی ہرگز نہ ملتی۔ کامیابی کا ملنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میں ان الزامات سے پوری طرح بری تھا جو مجھ پر عائد کیے گئے تھے، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لیے ہوئی کہ انہیں قرائن وغیرہ سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ ضرور ان کا اعزاز و اکرام کرے گا، اور کسی معزز عہدے کی پیشکش بھی کچھ بعید نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر عزیز مصر کا دل صاف نہ ہو تو پھر یہ انتہائی بری بات ہے، کیونکہ وجہ محل میں آنے کے لیے یہی بنے تھے کہ ایک زمانے تک آقا کی حیثیت سے رہنے کے بعد اب وہ میرے شاہی اعزاز کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے اور دل ہی دل میں کرتا رہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ عزیز مصر کا دل پوری طرح صاف اور شفاف ہو جائے، اور خود صاحب معاملہ عورتیں اور خود اس کی بیوی کی شہادت و اقرار سے معاملہ بالکل واضح ہو جائے، تاکہ آئندہ کبھی کسی قسم کی کوئی کھٹک پیدا نہ ہو۔